نام اویس، عمر 14 سال، جرم وطن عزیز سے محبت کرنے والے شخص کا بیٹا ہے، سزائے موت۔ نام فرحاد، عمر 15 برس، جرم وطن عزیز کے جھنڈے کو جھک کر سلام کرتا ہے، سزائے موت۔ اب یہ منظر کسی ایسی تباہ حال بستی کا نہیں ہے جہاں تاتاریوں کی صورت میں قہر نازل ہوا، بلکہ یہ منظر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہر پشاور کے ایک آرمی پبلک سکول کا ہے۔ یہاں بچوں اور بچیوں کے لیے سردیوں کی ایک عام یخبستہ صبح ہی تھی۔ ماؤں نے کمبلوں لحافوں میں دبکے پھول سے چہرے والے بچوں کو بیدار کرنے کی خاطر ان کے منہ چومے، بے ترتیب بالوں میں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنگھی کی۔ ماں کے محبت بھرے لمس کو پا کر یہ ننھے بچے اپنی معصوم آنکھوں کو مسلتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ ماؤں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، ایک بار پھر ممتا کے اظہار کی خاطر ان کے چہرے کو وہ بوسہ دیا جس کی حرارت کا احساس ان بچوں کو آئندہ کبھی نہیں ہونا تھا۔ اپنے لاڈلے بچوں، اپنے بیٹوں اور دلاری بیٹیوں کو گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر رخصت کیا اور معمول کے کاموں میں جٹ گئے۔ اس دلدوز، ہیبت ناک، روح فرسا نظارے سے بے خبر جس نے ان کی ممتا کو زندگی بھر کے لیے وہ انمٹ صدمہ دینا تھا، اذیت کا ایک ایسا ناسور لگانا تھا جو زندگی کے آخری لمحے تک مندمل ہونے والا نہیں تھا۔ آرمی پبلک سکول وارسک روڈ پر پشاور کینٹ کے نزدیک واقع ہے۔ بچے ہنستے مسکراتے سکول گئے، ہم جولیوں سے خوشگپیاں کیں، تھوڑی پڑھائی کی۔ اس کے بعد سکول کے آڈیٹوریم میں جا اکٹھے ہوئے جہاں انہیں فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی جانی تھی۔ کسے خبر تھی کہ انہی میں سے بہت سے بچوں کے لیے یہ ٹریننگ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جانی تھی اور کچھ کو خود اس کی ضرورت پڑ جانی تھی۔ اچانک 10:30 بجے کے قریب سکول سے کچھ فاصلے پر ایک سوزوکی بولان آ کر رکی جس میں سے 6 افراد اس طرح سے برآمد ہوئے کہ انہوں نے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار تھام رکھے تھے۔ کپڑوں کے نیچے خودکش جیکٹس اور کندھوں پر لٹکے تھیلے گولیوں، گرنیڈز اور خشک میوہ جات سے بھرے پڑے تھے۔ آنکھوں میں خونخواری کا جذبہ لیے ان افراد نے اپنے زیر استعمال سوزوکی بولان کو نظر آتش کر دیا اور آگے کو چل پڑے۔ ایک ویران مقام سے انہوں نے اسکول کی اونچی دیوار پھلانگی اور انتہائی اطمینان سے اسکول کے اندر اتر کر یہ دہشت گرد سیدھے آڈیٹوریم کی جانب چل پڑے۔ اپنے خوفناک انجام سے بے خبر سینکڑوں بچے اس وقت بوکھلا گئے جب ان پر دفعتاً گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ اس ہولناک حملے سے خوفزدہ ہو کر کئی بچے ہال کے دونوں دروازوں سے باہر کی جانب بھاگے، مگر ماؤں کے یہ پھول اسکول کے باغ میں ہی پہنچنے پائے تھے کہ ان کی طاق میں بیٹھے سفاکوں نے انہیں مسل کر رکھ دیا۔ یوں چند منٹوں میں 132 بچوں کے علاوہ سٹاف کے 17 ممبران کو بھی زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ دنیا کے سفاک سے سفاک ترین قاتل اور دہشت گرد بھی اپنی تخریبی کارروائی کے دوران بچوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ جانے یہ مخلوق کیسی چنگیزیت کی اور پتہ نہیں کس جینز کو اپنے اندر لے کر آئی تھی کہ کس پاتال سے یہ نمودار ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں سینکڑوں بچوں کو آن کے آن اپنے ہی خون میں نہلاتے ہوئے انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی جنبش نہ ہو، جن کے درندہ ذہنوں میں ایک بار بھی ان ماؤں اور بہنوں کی شکلیں نہ ابھریں، جن کے کلیجے اپنی کلی سے کومل بچوں کی گولیوں سے چھلنی لاشوں کو دیکھ کر شدت غم سے شک ہو جانے تھے۔ ان معصوموں کے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں ان پر اتنی گولیاں برسائی گئیں کہ ان کے ہرے کوٹ، سرمئی پتلونے اور زنانہ سفید لباس کا شاید ہی کوئی تار ہوگا جو لہو کی سرخی سے رنگا نہ گیا ہو۔ جانے بظاہر انسان دکھائی دینے والے یہ کون عجیب الخلقت دہشت گرد تھے جو بچوں کو جاں بحق کرنے کے ساتھ ساتھ اخروٹ، بادام اور کشمش بھی چبائے جاتے تھے، جیسے کسی قتل عام پر نہیں، وہ کسی دعوت پر آئے ہو۔ اس واقعے میں 8 سے لے کر 13 سال تک کی عمر کے بچوں کو اس بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا جیسے کوئی ماہر قصاب چند منٹوں میں درجنوں مرغیوں کو خنجر کی نوک سے نیم بسمل کر دیتا ہے۔ ہر طرف تڑپتے، سسکتے ماؤں اور باپوں کو پکارتے قریب المرگ بچوں کی فلک شگاف صدائیں۔ کہ قیامت کا منظر اس سے بھی زیادہ ہولناک ہو سکتا ہے؟
والدین کی آنکھوں کے تارے خاک میں رلے پڑے تھے، آڈیٹوریم میں بے جان وجود نہیں، والدین کی آنکھوں سے نوچ دیے گئے ادھورے خواب بکھرے تھے۔ یعنی شاہدین پر آج بھی اس منظر کو بیان کرتے ہوئے رکت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سب خونی کارروائیاں صرف 15 منٹ کے اندر انجام دی گئیں۔ اسکول کی عمر رسیدہ پرنسپل طاہرہ قاضی بھی ایک انجان سم سے آئی گولی کا نشانہ بن کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ ناظرین، اس خون ریزی کی جب اطلاع ملی تو پاکستانی افواج کا سب سے مستعد اور کارگزار دستہ یعنی SSG کمانڈوز حرکت میں آیا، جس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے اسکول کے احاطے میں موجود تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ کمانڈوز دستے کی جوابی کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے ایڈمن بلاک میں گھس کر وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا دیا، تاہم نشانے باز کمانڈوز کی مہارت کے باعث قتل عام کے اگلے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں چند منٹ کی اور تاخیر ہو جاتی تو اس حملے میں زندہ بچنے والے بچوں اور اسکول سٹاف کی تعداد اور زیادہ ہو جاتی۔ احباب، اس حوالے سے اس وقت کے DGISPR میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو اسکول کے اندر موجود کسی شخص کی جانب سے مخبری کی گئی تھی، اسی وجہ سے دہشت گرد سیدھا آڈیٹوریم میں گئے اور چند منٹس کے اندر 150 سے زائد طفلان سے زندگی کی حرارت انہوں نے چھین لی۔ فوجی ترجمان کے مطابق ان حملہ آوروں میں 1 چیچن، 3 عرب اور 2 افغانی شامل تھے۔ پاکستان کا ایسا کون سا شخص ہوگا جس کی آنکھیں اس واقعے پر کئی روز تک اشکبار اور روح سوگوار نہ رہی ہو؟ اس واقعے کے بعد پاکستان بھر کے تمام سکولز میں سیکیورٹی بہتر بنانے کے اقدامات اٹھائے گئے۔ ہر سکول کو پابند کیا گیا کہ وہ ایک مسلح سیکیورٹی گارڈ ضرور تعینات کرے۔ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر خراسانی کو قرار دیا گیا، جو افواج پاکستان کے دعوے کے مطابق 18 اکتوبر سن 2017 کو مغربی افغانستان میں ایک ڈرون حملے کے دوران جہنم واصل ہو گیا۔ عدالت کی جانب سے طفل کشی کے اس ناقابل یقین حملے میں معاونت کے الزام میں 2 افراد کو 2016 میں سزائے موت بھی سنائی گئی۔ کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کو ریتے؟